الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ ناظرین کرام، آج 9 محرم الحرام 1446 ہجری، آج انشاءاللہ ذکر پاک ہوگا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا، یعنی آج ذکر ہے شہنشاہ وفا کا، آج ذکر ہے قمر بنی ہاشم کا، آج ذکر ہے ان کا جو ایک لشکر کے علم بردار نہ تھے بلکہ مکتب شہادت کے ناظرین وہ سپہ سالار تھے، جن کو باب الحوائج کہیے، جن کو ابو الفضل کہیے، جن کو ابو قریہ کہیے، جن کو سقائے اہل بیت کہیے، جو فنا فی الامام عالی مقام کی اعلیٰ ترین منازل کے اوپر فائز تھے، کہ جن کے مقام و مرتبے کو نہ کوئی سمجھ پایا ہے اور نہ کوئی بیان کر پائے گا، کہ دنیا نے بڑے بڑے وفادار دیکھے، بڑے بڑے وفادار دیکھے، مگر علمدار کی وفاداری ناظرین بے مثل و بے مثال ہے، کہ ایسا لگتا ہے جیسے میدان کربلا میں خواہش مولائے کائنات بن کر غازی عباس علیہ السلام مجسم نظر آتے ہیں، کہ مولائے کائنات کی تمنا کا ثمر بار ہے غازی عباس، حیدر کی تلوار ہیں غازی عباس، ام البنین کا پیار ہے غازی عباس، ثانی حیدر کرار ہیں غازی عباس، لشکر حسینی کے علمدار ہیں غازی عباس، وفاؤں کا عظیم ترین مینار ہیں غازی عباس، شجاعت کا پہاڑ ہیں غازی عباس، یزیدیت کے سامنے حیدری للکار ہیں غازی عباس، ابن زیاد کی امان کو صاف انکار ہیں غازی عباس، ایثار کی مہکار ہیں غازی عباس، امام عالی مقام کے دل برو دلدار ہیں غازی عباس، سیدہ سکینہ کا پیار ہیں غازی عباس، سقائے اہل بیت کے ذمہ دار ہیں غازی عباس، سیدہ زینب کی تربیت کا شاہکار ہیں غازی عباس، امام علی مقام پر ہر پل جان لٹانے کو تیار ہیں غازی عباس، لشکر اشیاء کے سامنے برسر پیکار ہیں غازی عباس، عقیدت اہل بیت سے مکمل طور پر سرشار ہیں غازی عباس، نگاہ اہل بیت میں انتہائی عالی وقار ہیں غازی عباس، رضائے الہی کے طلبگار ہیں غازی عباس، میدان کربلا میں شجاعت علی کا کھل کر اظہار ہیں غازی عباس، بھائی ہو کر بھی امام کے خدمتگار ہیں غازی عباس، میدان کربلا میں ہر ایک کے غمخوار ہیں غازی عباس، لشکر یزید پر خوف کا احساس بے شمار ہیں غازی عباس، شہیدان کربلا میں انتہائی چمکدار ہیں غازی عباس، رہتی دنیا تک وفاداروں کے سردار ہیں غازی عباس، ہر مظلوم کی اور کمزور کی پکار ہیں غازی عباس، غیر فاطمی اولادوں میں انتہائی باوقار ہیں غازی عباس۔ عجب محبت ہے ناظرین، میں کیا بیان کروں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے غازی عباس کی، کہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آنکھ اس وقت کھولتے ہیں جب دیدار امام علی مقام ہوتا ہے، اور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آنکھ اس وقت بند کرتے ہیں جب دیدار امام علی مقام ہوتا ہے۔ جو عاشق امام علی مقام بھی ہیں، محافظ امام علی مقام بھی ہیں، ہمت امام علی مقام بھی ہیں، قوت امام علی مقام بھی ہیں، فدائے امام علی مقام بھی ہیں، اور خراج تحسین کی دنیا میں ناظرین وہ جملے میں کیوں نہ ادا کروں کہ جب ام البنین سلام اللہ علیہ سے امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس میرا جانثار ہے، میرا محب ہے، میرا مددگار ہے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے بابا جان مولائے کائنات یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی ذرا سوچی ناظرین کہ جو فنا فی الامام علی مقام کی ان اعلیٰ ترین منازل پہ فائز تھے، کہ جن کا وجود عشق امام علی مقام سے مہکتا رہتا تھا، جن کا وجود مودت امام علی مقام سے مہکتا رہتا تھا، جن کی فکر کو فکر امام علی مقام سے سجایا گیا، جن کے وجود کو ذکر امام علی مقام کے سمندر میں ترایا گیا، جن کے قلب روح کو ادب امام علی مقام میں بسایا گیا، جن کی نظر امام تھے، جن کا شعور امام تھے، جن کا تصور امام تھے، جن کے محور امام تھے، جن کے رہبر امام تھے، جن کا عشق امام تھے،
جن کی دنیا امام تھے، جن کی حیات امام تھے، جن کی ذات امام تھے، جن کی کل کائنات امام تھے، کہ شمر نے جس وقت امان نامہ بھیجا تھا، آپ کو معلوم ہے نا تاریخ کے پنوں میں بات رقم ہے، میدان کربلا بپا ہے، سامنے 22,000 اشکیاں ہیں، صاحب کوئی بھی ہوتا نا قدم اکھڑ جاتے، لیکن وہ کوئی نہ تھے، وہ مولا کائنات کے لاڈلے تھے، امام عالی مقام پر اپنا سب کچھ وار دیا، اس ڈیل کو ٹھوکر مار کے یہ بتلا دیا کہ رہتی دنیا تک وفاداریوں کی دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو سر اٹھا کے دنیا دیکھے گی تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ غازی عباس علمدار علیہ السلام ہی ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میری گزارش ہوگی ناظرین کہ آپ آج ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج علمدار کا ذکر پاک ہے، شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ آئیے ذرا ان کی عظمتوں، ان کی رفتوں، ان کے خاندانی تعارف میں اپنا بھی حصہ ڈال کے اپنے آپ کو اس قبیل میں شامل کرتے ہیں جو ان کے غلاموں کی قبیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی جامع اور بہت خوبصورت آپ نے انٹرو بیان کیا، جزاک اللہ۔ جناب شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہ میں حاضری انتہائی خوش نصیبی کا باعث ہے اور شرف ہے ہم سب کے لیے۔ آپ دونوں حوالوں سے یعنی ددیال اور ننیال دونوں حوالوں سے آپ کی شان وراء الورا ہے۔ اگر آپ کے دادا جان سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ اس شجاعت، شان شجاعت کے مالک ہیں کہ تنہا پورے مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے تدبر سے، فراست سے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اسلام کی ابتدائی دور میں انتہائی دانش مندی اور فراست کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں۔ پورا مکہ ایک طرف ہے اور تنہا حضرت ابو طالب حضور کو کہتے ہیں بیٹے آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا کام کیے جائیں۔ یہ شجاعت کا حوالہ حضرت ابو طالب سے حضرت عباس کے جو دامن میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے بعد دادی جان دیکھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، تو ان کی شان یہ ہے کہ بیک وقت اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امام الاولیاء علیہ السلام کو ان کی آغوش کی زینت بناتا ہے، اور وہ دونوں عظیم المرتبت ہستیاں ان کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں۔ اور پھر حضرت عباس علمدار کے والد گرامی امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ جو ہر جنگ کے فاتح، ہر غزوہ کی زینت ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں شجاعت کا وصف خاص طور پر عطا فرمایا ہے، جن کی نظر کبھی باطل سے جو ہے وہ باطل کے سامنے دبتی یا جھکتی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ باطل کو للکارتی ہے، اور حق کی خاطر جن کی تلوار چلتی ہے اور ہمیشہ کامیاب ہو کر واپس پلٹتی ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمر ہیں حضرت عباس علمدار۔ اب ہم ننیال کی طرف آئیں تو آپ کی والدہ ماجدہ جن کی کنیت ام البنین اور وہ اسی کنیت سے مشہور ہوئی، یعنی جس کا معنی ہے بیٹوں کی ماں، اور نام مبارک فاطمہ بنت حزام کلابیہ ہے۔ آپ کا پورا خاندان شجاعت کے اعتبار سے بہت بے مثل تھا، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جب حضرت عقیل ابن ابی طالب سے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک عقد کرنا چاہتا ہوں شجاع ترین خاندان میں، اس کے پیش نظر بھی یہی حکمت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا میرا فرزند اور میرا بیٹا ہو جو کربلا کے ہولناک میدان میں امام حسین علیہ السلام کی پشت پناہ بنے اور ان کی کمر کو مضبوط کرے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اور باقی شرافت و نجابت کے ساتھ ساتھ خصوصیت سے شجاعت کا حوالہ دیا۔ حضرت فاطمہ بنت حزام بی بی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا پورا خاندان
شجاعت میں، سخاوت میں اور اپنے دسترخوان کی وسعت میں عرب میں مشہور تھا۔ اسی لیے عرب کے سب سے بڑے ماہر انصاب حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر اس خاندان پر گئی اور وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے لیے خواستگار ہوئے۔ یعنی ان کو قطع کلام کی معذرت، خواہش مولا کائنات کہا جائے مولا عباس کو تو غلط نہ ہوگا، بلا شبہ مراد حضرت مولا علی مرتضیٰ، مراد حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں حضرت عباس علمدار۔ تو آپ کی یہ جو شجاعت کے حوالے ہیں اور خاندانی عظمت اور عفت کے حوالے، اس کو میر انیس نے چند مصروں میں بڑا خوبصورت انداز میں کہا ہے، میں وہ پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خود شیر ہے، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر۔ اللہ، خود شیر ہے، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر۔ اللہ اللہ، کیوں کر نہ ہو ایسے کہ ہے شیروں کا پسر شیر۔ اللہ، کیوں کر نہ ہو ایسے کہ ہے شیروں کا پسر شیر، جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے۔ جب آ گئے ہیں غیظ میں یہ عرش ہلا ہے، اور ورثے میں انہیں زور ید اللہ ملا ہے۔ یہ شجاعت ہے، یہ خاندانی وصف ہے اور خاندان کی عظمتیں ہیں۔ یعنی آپ کے نانا جان بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نانی جان بھی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو آقا کی زیارت اور حضور کی بارگاہ اقدس سے شفقت و پیار کے لیے ساتھ لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی بچپن میں شرف صحابیت جو ہے والدین کے ثمرہ حاصل ہوا ہوگا، اور آپ خود تو افضل التابعین میں سے ہیں۔ آپ کی شان بہت ممتاز، بہت منفرد، یعنی 14 سال حضرت مولا علی مرتضیٰ کا فیض صحبت جس ہستی کو ملا ہو، اور ہر فن حرب کا جو جتنے فنون حرب ہیں وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے سیکھے ہوں، 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صحبت میں گزرے۔ اور میں یہاں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شجاعت ادھر سے ملی، حلم اور صبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملا، اور 10 سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ آپ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ادب یوں کرتے تھے جیسے حضرت مولا علی مرتضیٰ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتے تھے۔ سبحان، کیا خوبصورت تمہید پیر صاحب، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا کے لیے آپ کو تیار کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا، بھیجا گیا، ایسا لگتا ہے کہ بس آپ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھیجے۔ یہ وجدان کہتا ہے، اس پہ گفتگو کیجیے آپ، خاص کر جو آپ کی تربیت میں جیسا کہ بات ہوئی، اس کو ذرا بات کو کھولیں۔ یہ جو تربیت آپ کی ہوئی ہے، مطلب یہ تربیت کا یوں سمجھ لیجیے کلائمیکس جو ہے ہمیں میدان کربلا میں ظاہر ہے کل کے دن جو ہے وہ نظر آئے گا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ہمیشہ جنید صاحب یاد رکھیں، جب کسی شخصیت کے اعمال و افعال کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیادوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ کس فطرت سلیمہ کا مالک ہے، یعنی ان کی فطرت سلیمہ کی عمدگی کا اندازہ لگائیں اور انتخاب و اجتباع کا یہ رنگ دیکھیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کے بغیر آنکھ نہ کھولیں تو آپ ان پر وہب و عطا کے سسٹم کا ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نوازشات اور کرم کی بارش کی ہے۔ پھر والد اور والدہ کے خون کے سنگم کا ظہور جو حضرت عباس کی شکل میں ہو رہا ہے، جہاں بہادری، شجاعت، دینداری، علم و وقار کتنی ہم آہنگی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہاں آپ کو سارے استعارے نظر آئیں گے۔ وفا بھی کمال پر ہے، ٹھیک، وقار بھی کمال پر ہے، علم بھی کمال پر ہے، شجاعت بھی کمال پر ہے، اور تدبر بھی کمال پر ہے۔ ٹھیک، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جب حسن انتظام چلتا ہے تو سارے اسباب و ذرائع اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔
پھر 14 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رہنا، ٹھیک، بیٹا بن کے رہنا، آپ نے کیا کچھ نہیں دیا ہوگا۔ اللہ، آپ کا خلافت راشدہ کا زمانہ بھی دیکھا، اللہ، خلافت راشدہ کے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا، ٹھیک، آپ کے شب و روز غور سے دیکھے، اللہ، اور اپنے والد کی دین کے ساتھ کمیٹڈ، بالکل ٹھیک، دین کی تبلیغ کے ساتھ لگاؤ، بالکل ٹھیک، دینداری کا بہت اعلیٰ معیار، اللہ، شیر خدا۔ اللہ، پھر جہاں بھی حق و باطل کا مارکا ہو، حضرت علی کی للکار جس طرح پڑتی تھی، تو خیبر کی حدود سے لے کر کون کون سے غزوات ہیں جہاں شیر خدا کی للکار برہان حق بن کر نہیں آتی تھی۔ بالکل ٹھیک تو ہے، ان مناظر کو حضرت عباس دیکھتے تھے، کچھ سنا اور کچھ دیکھا، کچھ دیکھا، گھر وہی ہے، گھر وہی اور ہے، 14 برس میں ثانی حیدر کرار بن گئے۔ ثانی حیدر قرار بن گئے۔ پھر وہ ہنگامی حالات بھی دیکھے، جنگیں دیکھیں، تدبر دیکھا۔ پھر آپ نے جو بہت خوبصورت جملے قبلہ پیر صاحب نے کہے کہ 10 سال امام حسن کی بارگاہ میں جناب، تو حضرت امام حسن کا تدبر، ان کا تحمل، ان کی عبادت، ان کا زہد، ہنگامی حالات میں مدبرانہ کیفیت میں رہنا، حکمت و دانائی کے وہ تمام موتی، تنازع سے بچنے کا ہر امکان، برحق فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صلح جوئی کا بھی جذبہ، جرت کا بھی جذبہ، اللہ، صداقت کا بھی جذبہ، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر امام حسن نے گھول کر پلا دی۔ پھر آپ نے حضرت امام حسین کا زمانہ بھی دیکھا، آپ کی سخاوت بہت دیکھی، آپ کا کرم بہت دیکھا، مدینہ میں آپ کا قیام بڑے غور سے دیکھا، اللہ، روزہ رسول کی آپ کی حاضریاں بھی دیکھیں، ٹھیک، مسجد نبوی میں آپ کی نمازیں بھی دیکھیں، آپ ان کے ساتھ ایک چھوٹے بھائی بن کے چلتے تھے، ٹھیک، بھائی کا پیار بھی دیکھا، محب کا پیار بھی دیکھا، اللہ، محبوبیت کا پیار بھی دیکھا، سبحان اللہ، چاروں طرف سے ایسے سنہری پھول ہاں، حضرت عباس کا سیرت و کردار بن کر جو عاشورہ کے موقع پر آپ نے جو کردار ادا کیا، یہ وہ بنیادی جڑیں ہیں، وہ اصلیں ہیں جو آپ کے وجود مبارک میں قدرت کی طرف سے رکھی جا رہی ہے۔ اللہ، تو یہی تو وجہ تھی کہ جب آپ اس شاہکار کے طور پر سامنے آتے ہیں، اللہ، نہ علم میں کمی لگتی ہے، کیا کہنے، نہ وقار میں کمی لگتی کیا ہے، کہنے، نہ روب میں کمی لگتی ہے، جسیم بھی ہیں، وسیم بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، اللہ، حسین بھی ہیں، اللہ، وفادار بھی ہیں، اللہ، یعنی آپ کو ایک دیندار ہونے کا جو سب سے اونچا لیول ہے، بالکل ٹھیک، آپ کو حضرت عباس کی شخصیت میں ہر رنگ نظر آئے۔ بالکل ٹھیک، بھائی باب مدینۃ العلم کے سائے میں ہے نا، بات یہ ہے، اور شجاعوں کے شجاع کے سائے میں ہے، تو ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ علامہ صاحب وہ یہ نا کہ وہ ذو و شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، ذو و شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، جب میں نے ابتدا میں بھی بات کی تھی، صاحب ڈیل آپ کو دی تھی نا، ایک شمر نے ایک ڈیل بھیجی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، تو ان کو ڈیل دے رہا ہے، قدرت نے تجھے ڈھیل دی ہوئی اور تیری پکڑ بڑی سخت ہونی ہے۔ تو وہ جو آپ نے امان نامے کو ٹھکرایا تھا، ٹھوکر ماری تھی، اور پھر ظاہر شب عاشور شہنشاہ وفا نے جس انداز سے اپنی وفاؤں کا اظہار کیا تھا، ذرا گفتگو تو کیجئے اس پہ، اچھے اچھوں کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علمدار اپنی والدہ محترمہ کے حضور حاضر ہیں اور آپ ارشاد فرماتی ہیں، بیٹا یہ امام حسن حسین ہیں، یہ تمہارے سردار ہیں اور تم ان کے خادم ہو، اور اپنی خدمت میں زندگی میں کبھی بھی کمی نہ لانا۔ اللہ، تو آپ عرض کرتے ہیں، امی جان میرے بابا کا نام بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، تو میں ان کا اور یہ میرے بھائی نہیں ہیں۔ تو کہا بیٹا تمہاری ماں کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، تم زندگی بھر وفا کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اور پھر تاریخ موجود ہے، ساری زندگی حضرت عباس علمدار نے حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کو اپنا آقا کہا، اپنا سردار کہا، اپنا مولا کہا، زندگی بھر یہی کہتے رہے، اور آخری لمحے صرف آپ نے بھائی کہا تھا، وہ بھی حضرت امام علی مقام کی خواہش پر کہا
رہا تھا۔ تو حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے وفا ان کے نام سے پہچانی جائے گی، شرافت ان کے نام سے پہچانی جائے گی، عظیمت ان کے نام سے پہچانی جائے گی۔ جیسے رب نے ان کو روشن چہرہ دیا ویسے عزم اور ارادہ بھی روشن عطا فرمایا، جیسے ان کا قد بلند تھا ویسے ان کی فکر بلند تھی، ان کا تصور بلند تھا، ان کی سوچ بلند تھی۔ یہی بات تو ہے کہ وہاں کربلا کے میدان میں جب جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا داری کے لیے مر رہے ہیں اور یزیدی لشکر جو ہے وہ تھوڑے سے سکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ چکے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محفوظ کرنے کے چکروں میں ہیں، اس میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت اور میدان میں اور وہاں پر چلچلاتی دھوپ میں وہاں پر ان کو جو ہے وہ شمرلین کی طرف سے صدا آتی ہے کہ ابو البنین کے بیٹے کہاں ہیں، وہ ذرا سامنے آئیں، اور وہاں اظہار کرتا ہے کہ میری ان سے رشتہ داری ہے۔ وہاں پر حضرت عباس علمدار اپنے تینوں بھائیوں کے ہمراہ ارشاد فرماتے ہیں لعین تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لے لیا ہے اور ہم جو ہیں تمہیں امان دیتے ہیں چاروں بھائی ہماری طرف آ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی ضرب نہ لگے، تمہیں کوئی زخم نہ لگے، تمہیں کوئی تکلیف نہ لگے۔ تو اس وقت حضرت عباس نے اپنے گرجدار لہجے میں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اے لعین تمہاری امان سے ہمیں اللہ کی امان بہتر ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں امان دینے والے؟ ہماری تو رگوں میں خون ہی آج کے دن کے لیے تیار کیا گیا ہے، ہماری ماں نے تربیت ہی آج کے دن کے لیے کی ہے، ہمارے گوشت کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے لیکن ہم حضرت امام علی مقام تک تمہاری تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں کو پہنچنے نہیں دیں گے، تمہاری امان کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، تم بھی دفع ہو جاؤ اور تمہاری امان بھی دفع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شب عاشور ہے، حضرت امام علی مقام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہیں اور باقی راتوں میں بھی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ساری رات یہ وفا کا علمدار، یہ وفا کی پہچان، یہ وفا کی شمع کو روشن کرنے والے حضرت عباس علمدار حضرت امام علی مقام کے خیمے کے باہر کھڑے رہتے تھے اور حضرت امام علی مقام جب تہجد کے وقت باہر تشریف لاتے اور فرماتے اے میرے بھائی تو نے ساری رات جاگ کے گزار دی ہے، سوئے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اللہ۔ محبت اور دین اور اسلام کسے کہتے ہیں حضرت عباس نے بتا دیا۔ آپ نے کہا حضور غلام اور سونا اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ میں تو غلام ہوں، میری ماں نے آپ کی غلامی کے لیے مجھے جو ہے نا وہ تیار کیا ہے، میری آنکھوں میں نیند نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے کمال کہی، کہا اے میرے بھائی میں نہیں جاگ رہا آپ کے خیمے کے باہر بلکہ میرا مقدر جاگ رہا ہے، میرا مقدر عروج پر ہے، میرے مقدر پر جو ہے نا وہ عروج اور قسمت پہ ناز کر رہی ہے، میرا یہ جاگنا نہیں ہے بلکہ میں تو اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں، میں آپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، رسول اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اپنے بابا حضور کو راضی کر رہا ہوں، اپنی امی حضور کو راضی کر رہا ہوں، میں آپ کی والدہ کو راضی کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر جب حضرت امام علی مقام امام عرش مقام نے یہ بات کہی تھی کہ دیے بجھا دیے جائیں گے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب دیوں کو روشن کیا تمام افراد موجود تھے تو سب سے پہلے آگے کھڑے ہو کر حضرت علی کے شہزادوں نے حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا حضور آپ ہمیں جانے کا کہتے ہیں، ہم تو آپ پہ فدا ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ پہ کٹنے مٹنے کے لیے آئے ہیں، ہماری ماں نے جو ہماری رگوں میں دودھ ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ ہم آج اپنی گردنیں کٹا کے آپ پر فدا ہو جائے، آپ پہ قربان ہو جائے۔ حضور ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی خوشی چاہیے، ہمیں تو آپ کی مسکراہٹ چاہیے، ہمیں تو آپ کی زندگی عزیز ہے، ہماری زندگیوں میں کیا رکھا ہے۔ سب سے پہلے خطاب کرنے والے حضرت عباس علمدار ہیں، حضرت جعفر بن علی ہیں، حضرت عثمان بن علی ہیں، حضرت عبداللہ بن علی ہیں۔ حضرت عباس کی وفاؤں کو تاریخ یاد رکھے گی، جس کے اندر انسانیت کی رتی بھی موجود ہے وہ حضرت عباس سے محبت کرے گا، جو آزادی کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ حضرت عباس سے محبت کرے گا، جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ حضرت عباس سے محبت کرے گا، جس کو رسول اللہ سے عشق ہے وہ حضرت عباس سے محبت کرے گا، جو حضرت علی کو جانتا پہچانتا اور معرفت رکھتا ہے وہ حضرت
عباس سے محبت کرے گا؟ 33 سال کا جوان، جب جوانی عزیز ہوتی ہے، جب جوانی سے پیار ہوتا ہے، اس وقت اپنی جوانی لٹا دینا، ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا، اپنی امان کو ٹھکرا دینا، یہ اگر تاریخ میں کسی ہستی کے حصے میں آیا ہے تو اس کا نام حضرت عباس علمدار ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پورے میدان کربلا کو ناظرین آپ ایک لفظ میں اگر سمو دینا تو لفظ حسین بنتا ہے علیہ السلام، اور لفظ حسین جس وجود کے اندر مہکتا ہے اسے ہم عباس کہتے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ پوری میدان کربلا کو اگر میں ایک لفظ میں سمو دوں، ایک نام میں سمو دوں تو وہ نام عباس بنتا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے ابھی تو ظاہر ہے آپ کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتلائیں گے جو القابات آپ کے ہیں وہ کتنے روشن القابات ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر پاک ہے ناظرین، اور کربلا اب بس بپا ہونے کو ہے، چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ چند مصرے ساجد چشتی صاحب کے کہ نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، علی کی آنکھ کا تارا سخی عباس غازی ہے۔ نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، علی کی آنکھ کا تارا سخی عباس غازی ہے۔ قمر ہے جو بنی ہاشم کا جو حیدر کا دلبر ہے، قمر ہے جو بنی ہاشم کا جو حیدر کا دلبر ہے، وہ بحر علم کا دھارا سخی عباس غازی ہے۔ وہ جس نے دین زندہ کر دیا اپنی جان دے کر، وہ جس نے دین زندہ کر دیا ہے اپنی جان دے کر، وہ جس نے کفر کو مارا سخی عباس غازی ہے۔ وہ جس کا نام ہر مشکل میں کام آیا غریبوں کے، وہ جس کا نام ہر مشکل میں کام آیا غریبوں کے، کرم گر اور دل آرا سخی عباس غازی ہے۔ کٹی باہوں سے جس نے دین کے پرچم کو تھاما تھا، کٹی باہوں سے جس نے دین کے پرچم کو تھاما تھا، وہ حیدر کا جگر پارا سخی عباس غازی ہے۔ وفا کا لفظ جس کے نام سے متصل ہے اب بھی، وفا کا لفظ جس کے نام سے متصل ہے اب بھی، مودت کا وہ شاہ پارا سخی عباس غازی ہے۔ علمدار حسین ابن علی شان وفا ساجد، علمدار حسین ابن علی شان وفا ساجد، ہر ایک بیچارے کا چارہ سخی عباس غازی ہے، ہر ایک بیچارے کا چارہ سخی عباس غازی ہے۔ پیر صاحب اب ذرا آپ کی شخصی اوصاف اور القابات کے بارے میں ذرا بتلائیے۔ آپ کی مبارک کنیت ابو الفضل ہے، جو دو جہتوں کو بیان کرتی ہے۔ ایک تو آپ کے فضل اور شرف، یعنی ابو الفضل فضل والے، فضل اور شرف کے حامل مبارک خاندانوں سے نسبت، جیسے کہ ذکر پہلے ہو چکا، اور دوسرا بیٹے کے نام سے بھی کنیت کے فضل کے والد، فضل کے باپ۔ اور آپ کے مبارک القابات میں باب الحوائج، یعنی حاجات کو کہ پورا کرنے کا دروازہ، جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی کوئی التجا کی جائے تو قدرت اسے قبول فرماتی ہے، رد نہیں کرتی، یہ باب الحوائج حضرت عباس علمدار ہیں۔ یہاں میں ضمناً ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کے القابات میں بھی باب الحوائج کا لقب ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے باوجود رشتے کی نزاکت کے جو ادب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا ہے، اور پوری زندگی اپنے آپ کو ان کی خادمہ سمجھ کر رکھا ہے، حسنین کریمین علیہ السلام کی خدمت دلجوئی کے ساتھ کی ہے، اس نسبت سے انہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی
کہ ان کے واسطے سے بھی کوئی پروردگار عالم سے التجا کی جائے تو رب ان کا واسطہ کبھی نہیں موڑتا، اس لیے وہ بھی باب الحوائج ہیں۔ حضرت عباس علمدار کا جو بہت ہی پیارا لقب، معتبر حوالہ جو ان کے نام کا حصہ بھی بنا، وہ علمبردار، یعنی علمدار یا علمبردار۔ میدان کربلا میں بظاہر تو ہمیں آپ اپنی فوج حسینی کے علمدار نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر ہم اس علم کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں غزوہ خیبر کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آج علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اگر علی فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار ہیں تو حضرت مولا عباس، غازی عباس حسینی لشکر کے جو در حقیقت فوج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کیونکہ دین اسلام کی بقا کے لیے ہی تو یہ سب میدان کربلا میں آئے تھے۔ حیات نو اسلام کو عطا کرنا مقصود تھا، فسق و فجور کے خلاف اعلان جو تھا وہ کرنا مقصود تھا، قیام کرنا مقصود تھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر آپ کے مبارک القابات میں بہت بڑا ایک لقب سقائے حرم، یعنی پاک بیویوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا، ان کو سقائے اہل بیت پانی پلانے والا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 2013 میں جب ہماری پہلی حاضری ہوئی تو وہ جس طرف ہمارا ہوٹل تھا اس طرف سے جب ہم آتے تھے تو جو دروازہ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کے ساقی۔ حضرت عباس علمدار کے روضہ مبارک کے باہر یہ اوپر اس کے لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کا بہت ہی مبارک لقب ہے۔ اور پھر آپ کے معزز لقب میں ایک خوبصورت جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے لیکن وہ کام بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بھی ہیں۔ 9 محرم کو جب لشکر اشقیاء دھاوا بولنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ حضرت عباس علمدار کو بھیجتے ہیں اور این تیار جنگ کو اپنی کامیاب سفارتکاری کے ذریعہ سے آپ روک دیتے ہیں، یعنی آج کی شام عصر کے وقت ایک رات کی عبادت کے لیے جو ہے، اور حضرت شہزادہ علی اصغر کی عمر پوری ہونے کے لیے 6 ماہ 1 رات کی جو مہلت لی گئی وہ حضرت عباس علمبردار کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں ہے۔ اور آپ مہاجر فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں کہ آپ مدینہ طیبہ سے کربلا کی طرف اسی غرض سے ہجرت کرتے ہوئے آئے ہیں کہ دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کی حیات نو کے لیے آپ کے ذمے جو کام تھا اس کام کو پورا کرنا۔ اور پھر میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار کس طرح سے ہمیں خانوادہ نبوت کی پاک بیویوں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہوؤں، حضور کی نواسی حضرت پیاری نواسی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کیسے ڈھارس نظر آتے ہیں، یہ سب واقعات پڑھنے سے، سننے سے اور سمجھنے سے آپ کی عظمت کے پہلوؤں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا جیسے پیر صاحب نے تمہید باندھی دی ہے وہ اور ہمیں لے گئے ہیں وہ بالکل شب عاشور، تو میں چاہتا ہوں وہ منظرنامہ کہ اگر آپ پوری کربلا دیکھیں تو ہر نفس جو ہے اس کی توجہ کا مرکز جو تھے غازی عباس علمدار علیہ السلام تھے۔ عالم یہ تھا کہ پاک بیبیوں کی بات کریں تو وہاں جو ہے کیفیت یہ تھی کہ ان کی نگاہ بھی غازی عباس پہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی بات کریں تو چچا عباس کی صدائیں جو ہے مطلب بلند ہوتی رہیں۔ تو وہ جو آپ کی ضرورت، آپ کی شجاعت پہ یقین تھا پاک بیبیوں کو بھی، بی بی سکینہ جیسی معصوم جو ہے وہ اپنا صاحبزادی پہ بھی کو بھی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شہادت کے چونکہ لمحات قریب آ رہے ہیں تو وہ شہادت کے موقع پر جو واقعہ ہوا، یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ حضرت غازی عباس سلام اللہ علیہ جس جوبن کے ساتھ، جس وقار و جرت کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں، تو اب حضرت امام حسین کے پاس اور کوئی سہارا موجود نہیں ہے ظاہری۔
تو حضرت عباس آتے ہیں اور آ کر بات کرتے ہیں کہ بھائی اب مجھے جانے کی اجازت فرمائیں۔ آپ یقین مانیں جنید صاحب، ان واقعات کے اندر اتنی جرت اور حمیت دینی ہے اور ان لوگوں کے پائے استقلال میں اتنی طاقت ہے کہ لگتا یہ ہے کہ قیامت تک دین کی خدمت کرنے والے لوگ جب اپنی مشکلات کو چیک کریں گے تو ان مشکلات کے سامنے یہ مشکلات سامنے کھڑی ہوں گی۔ اللہ، کہ آپ اپنی مشکلات بہت ہیچ لگیں گی۔ یہ مشکلات نمونے کے طور پر سامنے آگی۔ غازی عباس کی مشکلات بھی دیکھ لیں، حضرت امام حسین کی مشکلات بھی دیکھ لیں، واقعہ کربلا میں آنے والے ہر فرد کی مشکل دیکھ کر جرت و بہادری کو داد دیں، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، تاکہ دین حق کی بقا۔ اور وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے، الفقر و فخری، آج فقر پورے جوبن کے ساتھ جا کھڑا ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، لیکن یہ شہران خدا، یہ سارے بہادر لوگ، جرت مند لوگ اتنی بہادری اور قوت کے ساتھ قوم اشقیاء کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں کوئی مایوسی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کچھ نہیں، ایک وقار ہے، شکوہ بھی نہیں اپنے رب سے ہے، ہمت ہے زوردار طریقے سے، تاکہ سید الشہداء ہونے کے ناطے وہ اپنے ٹائٹل کے ساتھ تمام وہ بہادری کے استعارے جمع کر کے دے کے جائیں، تاکہ کوئی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ دین کے نام پر قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ تو اہل بیت کے ان لوگوں نے شہادت کے سارے قرینے متعین کر دیے ہیں۔ تو غازی عباس نے جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا ہوگا بھئی اب مجھے جانے کی اجازت دیں، دونوں کے وقار کو چیک کریں، دونوں کا حوصلہ چیک کریں، دونوں کی ہمت چیک کریں، اور دونوں نے جب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہوگی بھئی اب مجھے جانے دیں۔ دوسرا بھئی کہتا ہے جی عباس آپ تو میرا سہارا تھے، آپ میرے محب تھے، ان تمام مستورات کے آپ محافظ تھے، اگر آپ بھی جا رہے ہیں تو ماحول کا کیا بنے گا؟ تو آپ بڑے دو خوبصورت جملے کہتے ہیں کہ آج میرے سامنے دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے۔ وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہوں گے، آج وہ سارا منظر میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے طلب کرنے والے کیا کر رہے ہیں، وہ کتنی صفاکی پر، کتنی بے غیرتی پر اور کتنے لیول سے نیچے گر گئے۔ یہاں حقارت کا اور ذلت کا ہر استعارہ ہیچ لگتا ہے جو اس ماحول میں برپا کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام پورے وقار کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ حضرت عباس کو اجازت دیتے ہیں، صرف ایک کہتے ہیں کہ ذرا گھر سے چکر لگاتے جائیں، مستورات، بچیاں، گھر والے ذرا پیاسے ہیں، ممکن ہو سکے تو اس قومی اشقیاء کے سامنے یہ جملہ کہہ دیں کہ اب پیچھے ہم صرف دو بندے رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں رہا، اب تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے پانی دے دیں۔ العطش بی بی سکینہ سلام، پھر آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سکینہ خصوصی طور پر آپ سے لپٹتی بھی ہیں اور چچا جان پانی کا ہر صورت میں اہتمام کریں۔ تو یہ بات آپ حضرت امام حسین کو آ کر عرض کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ممکن ہو تو پہلے پانی کا سوچ لیں۔ عمر بن سعد سے انہوں نے جا کر بات کی، انہوں نے کہا کہ یار کچھ حیا کر لیں، پانی دے دیں، بچے پیاسے ہیں، مستورات پیاسی ہیں، اہل بیت کی عورتیں پیاسی ہیں، لیکن شاید بدبختی کا، نحوست کا اور اس ماحول کا کوئی اتنا زیادہ اثر ہے کہ ان کے جوں پر کوئی نرمی کا پہلو ہی نہیں آ رہا۔ لیکن بارہ حضرت عباس جاتے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ، وہاں سے باقاعدہ مشکیزہ بھرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مشکیزہ بھر لیتے ہیں تو واپس آنے لگتے تو قومی اشقیاء ان کے دونوں بازو بدستور کاٹتی ہے، اس کے باوجود ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھیں، وجود گرتا نہیں، لڑکھڑاتا نہیں، گھبراتا نہیں، وہ مشکیزہ اپنے دانتوں کے زور پر وہ اٹھا کے لاتے ہیں،
جب وہ زور پر اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں قومی اشکیا اس مشکیزے سے پانی بھی گرا دیتی ہے اور آپ پر بچھاڑ کر دیتی ہے تیروں کی. اس طرح حضرت عباس زمین پر تشریف لے آتے ہیں. اب اس میں ذرا قطع کلام کی معذرت، بات مجھے آگے بڑھانی ہے ڈاکٹر صاحب، وقت چونکہ سمٹ گیا، آپ کی شہادت ہی کی بات آ گئی. میں کیا سوال آپ سے کروں صاحب کہ کیسے شہادت ہوئی؟ میرے پاس تو سوال نہیں ہے، آپ ہی بس. اللہ اکبر. 10 محرم الحرام حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کے صاحبزادے بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کے بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کے بھتیجے بھی شہید ہو چکے ہیں. وہ کیسا المناک وقت ہوگا کہ جب آپ نے حضرت عباس کو اجازت دی ہوگی ان کی خواہش پر شہادت کی. وہ حضرت عباس جن کے بارے میں امام علی مقام، امام عرش مقام یہ فرمایا کرتے تھے، میرے عباس تم جب گھر میں چلتے ہو تو ہمیں بابا حضور یاد آ جاتے ہیں، تمہاری چال میں ہمیں اپنے بابا یاد آتے ہیں، تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اپنے بابا یاد آتے ہیں. تو وہ شخصیت جن کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا وہ یاد آتے تھے. اب لمحہ ایسا ہے کہ ان کو حضرت امام علی مقام نے جب اس کیفیت میں دیکھا ہوگا کہ ان کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، لہو بہ رہا ہے اور نہریں لہو کی بہ رہی ہیں، اور اس وقت آپ اپنی سواری سے جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو دور سے آواز دیتے ہیں، اے میرے پیارے امام تم پر سلامتی ہو. اس وقت بھی کہ جب روح بدن سے جدا ہو رہی تھی، آپ اپنی سواری سے زمین پر آ رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر سلامتی کے الفاظ تھے تو اپنے امام، امام علی مقام، امام عرش مقام کے لیے تھے. یہ جیسے یہ الفاظ بولے اور ساتھ میں کہا کہ خوشخبری میرے لیے ہو کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نواز دیا ہے. اور یوں آپ کا جسم جیسے ہی زمین پر آتا ہے کربلا کی ریت رنگین ہو جاتی ہے. امام علی مقام، امام عرش مقام اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت عباس علمدار کے وجود مسعود کو اٹھاتے ہیں اور اپنی جھولی میں رکھتے ہیں، اور جھولی میں رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی تم تو میری مضبوطی تھے، میرا وزن تھے، میرا زور تھے، میری طاقت تھے اور میرا علم اٹھانے والے تھے، اور مجھے اب چھوڑ کے آپ چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. بابا جان کی شبیہ ہیں، بابا جان کی شبیہ علی المرتضیٰ ہیں، بابا جان کی شبیہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب میرے لیے وہ مضبوطیاں کہاں رہی ہیں؟ تم نے مجھے چھوڑ کے جا چکے ہو. اور یہ وہ خوش نصیب ہیں حضرت عباس جن کے سینے پر حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام نے اپنا سر اقدس رکھا اور اپنے سر اور اپنے سینے سے ان کو برکات سے نوازا، اور ساتھ میں کہا، اے میرے بھائی، یعنی جب آپ کی روح ابھی نکلی نہیں تھی تو آخر میں آپ نے اللہ اکبر محبت ہو تو ایسی ہو کہا کہ اب تو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، اس وقت تو مجھے امام کے بجائے اپنا بھائی کہہ دو. آپ نے بھائی کہا، روح بدن سے جدا ہو گئی، اور پھر فرمانے لگے آپ کو خوشخبری اور سب سے پہلے نانا سے ملنے جا رہے ہو، بابا سے ملنے جا رہے ہو، امی جان سے ملنے جا رہے ہو. اللہ اکبر. یہ سعادتیں تھیں جو حضرت عباس علمدار کے حصے میں آئیں. تو میرے دوستو یہ بات ہمیں جتنے بھی سننے والے ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قربانیاں خدا کی قسم پتھروں کو رلا دیتی ہیں. یہ قربانیاں ایسی ہیں کہ وہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اے امام حسین اگر تارے چاند پر فدا ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے. یہ ان کی خوش نصیبی ہے. انہوں نے گردنیں کٹوائیں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا. آپ یہ دیکھیں خوش نصیبی کیسی ہے کہ میں نے جو کہا ابتدا میں کہ جب دنیا میں آئے تو پہلا دیدار کیا تو امام کا کیا، اللہ، اور دنیا سے گئے ظاہری طور پہ تو پہلا آخری دیدار بھی حضرت امام علی مقام امام حسین کے چہرے پر نظر تھی، اور روح بدن سے جدا ہو رہی تھی. اور قیامت تک یہ بات یاد رکھیں، حضرت عباس کسی فرقے کے نہیں ہیں، حضرت عباس انسانیت کے علمدار ہیں. حضرت عباس نے انسانیت پہ احسان کیا ہے، انہوں نے جینا سکھایا ہے، انہوں نے جرت کے ساتھ بات کرنی سکھائی ہے، انہوں نے رائے حق کے اندر اپنے قدم لرزے نہ، کانپے نہ. یہ چیز جو ہے وہ لیڈرز کو سکھائی ہے، رہنماؤں کو سکھائی ہے، علماء کو سکھائی ہے، بہادروں کو بہادری سکھائی ہے. اور یہ بات بتائی ہے کہ جب یزید جتنی مرضی طاقت میں تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تمہیں لالچ دے تو تم نے لالچ کو ٹھوکر مار کر اپنی جان قربان کر کے زمانے کو بتانا ہے ہمیں لالچ نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی لالچ ہے تو وہ اللہ رسول کی رضا کا ہے.
ہے اور ہمیں طلب ہے تو اللہ رسول کی رضا کی طلب ہے، اور وہ طلب انہوں نے دکھا دی اور وہ رب نے ان کی طلب پوری بھی کی، اور امام عالی مقام ان سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، رسول اللہ ان سے راضی ہوئے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو سننے والوں اور ذکر کرنے والوں کے لیے تو آخرت بنا دے۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت ناظرین ایکچولی مولا کائنات کی یوں کہیے کہ مراد کی تکمیل ہے بس۔ کتاب الشفا شب عاشور کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں، جو آنے والی رات ہے اس میں وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو شخص شب عاشور میں نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نفل ادا کرے اور اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مناجات کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جائز مراد پوری فرمائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کیا کیجیے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پہ ہمیں جو ہے وہ لائک کر کے فالو کر، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے صاحب اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ ایک وفا انہوں نے کی تھی صاحب، ایک تجدید انہوں نے کی تھی، اللہ کرے کہ وہ بات ہمارے اندر آ جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عباس کا انداز وفا سب سے نرالا، عباس کا انداز وفا سب سے نرالا، عباس کی یادیں ہیں میرے دل کا اجالا، عباس کی یادیں ہیں میرے دل کا اجالا، حسنین کریمین کے ہو پیار برادر، حسنین کریمین کے ہو پیار برادر، باغ علی مولا کا تو غازی گل لالا، باغ علی مولا کا تو غازی گل لالا، سقائے سکینہ کے ہو اعزاز کے مالک، باہیں جو کٹی مشک کو دانتوں سے سنبھالا،
باہیں جو کٹیں مشق کو دانتوں سے سنبھالا، تجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتے ہیں پیارے، تجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتے ہیں پیارے، عباس تیرا ذکر اجالوں کا حوالہ، عباس تیرا ذکر اجالوں کا حوالہ، شبیر کے قدموں پہ ہے جاں تو نے لٹائی، ساجد تجھے حاصل ہوا کوثر کا پیالہ، ساجد تجھے حاصل ہوا کوثر کا پیالہ، عباس کی یاد